الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا، آقا نامدار، فخر موجودات، رحمت دو عالم، شفیع معظم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد میں تھوڑے سامنے قرآن کریم فرقان حمید دے 3ویں سپارے سورت الم نشرح دی ایک آیت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور علیہ السلام دی ذات مبارک اللہ رب العزت دی تمام کائنات تمام چیزوں تو افضل، اعلیٰ، بلند اور بالا ہے. آقا علیہ السلام جڑا قانون لے کے آئے، قانون بھی تمام قوانین تو افضل تے اعلیٰ ہے. آپ جڑی کتاب لے کے آئے وہ کتاب بھی تمام کتاباں تو افضل تے اعلیٰ. آپ جڑا دین لے کے آئے وہ دین بھی تمام ادیان تو افضل تے اعلیٰ ہے. آپ جس سال تشریف لے کے آئے وہ سال بھی تمام سالاں تو افضل تے اعلیٰ ہے. آپ جس مہینے دے اندر تشریف لے کے آئے وہ مہینہ بھی تمام مہینہ تو افضل تے اعلیٰ ہے. آپ جس شہر دے اندر تشریف لے کے آئے
وہ شہر بھی تمام شہروں تو افضل تے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح آپ جس دن تشریف لے کے آئے وہ دن بھی تمام دنوں تو افضل اور اعلیٰ ہے۔ آپ جس وقت تشریف لے کے آئے وہ وقت بھی تمام اوقات تو افضل تے اعلیٰ ہے۔ آپ جس خاندان دے اندر تشریف لے کے آئے وہ خاندان بھی تمام خاندان تو افضل تے اعلیٰ ہے۔ آپ جس قبیلے دے اندر تشریف لے کے آئے وہ قبیلہ بھی تمام قبیلہ تو افضل تے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح آپ دا ذکر جس محفل دے وچ ہوئے وہ محفل بھی تمام محفلوں تو افضل تے اعلیٰ ہے۔ حضرات محترم، قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ کے تعالی علیہ نے حدیث قدسی نقل کیتی ہے کہ قد جعلتک ذکرم من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، محبوب میں نے اپنا ذکر تہاڈا ذکر کر دیتا ہے، اپنا ذکر تہاڈا ذکر بنا دیتا ہے۔ جڑا تہاڈا ذکر کرے گا سمجھے میں رب العالمین دا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، تسی خود اندازہ لاؤ کہ جدوں ساری کائنات ختم ہو جائے گی اللہ نے اپنے محبوب دے ذکر نو کتنا بلند فرمایا ہے، اللہ نے اپنے محبوب نو کتنی شان کتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ جدوں سارے لوگ ختم ہو جان گے، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت دا ذکر کرن والی بھی کوئی چیز نہیں ہوئے گی، اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خود خالق کائنات کرن والا موجود ہوئے گا۔ مولانا قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ کے تعالی علیہ ورفعنا لک ذکرک، اس آیت کریمہ دے تحت ایک روایت نقل کیتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے کہ جدوں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں اتدری کیف رفعت ذکرک، محبوب کیا آپ کو پتا ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا ذکر کتنا بلند فرمایا ہے، اللہ نے آپ کے ذکر کو کتنی رفعت عطا فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ نے میرا ذکر کتنا بلند کیا ہے یہ میرے رب کو پتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اذا ذکرت ذکرت معی، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ تمہارا بھی ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا محبوب جو چیز بھی میرا ذکر کرے گی، جو چیز میری حمد و ثنا بیان کرے گی، اور میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی وہ چیز کرے گی۔ اب یہ بات تسلیم کرنی ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان دے اندر ہے ہر چیز اللہ کا ذکر کر دیے، چاہے زمین چے چاہے آسمان چے، آسمان فرشتے نے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کر دے کہ آقا دے درود پڑھ دے نے، جو کچھ اس دھرتی دے اندر اس کائنات دے اندر ہے ہر چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کر دیے۔ تو حضرات محترم تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا ہر چیز اللہ رب العزت دا ذکر کرنے والی ہے، ہر چیز اللہ رب العزت دا ذکر کر دیے اور نال ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کر دیے۔ تو حضرات محترم الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کوئی بھی محفل ہوئے، کوئی بھی محفل ہوئے، محفل ذکر مصطفیٰ دی محفل ہوندی ہے۔ اہل سنت و جماعت دا مین مرکزی محفل کوئی بھی ہوئے
ذکر مصطفیٰ تے لازمی ہوتا ہے، لیکن اور پھر ذکر مصطفیٰ دے اندر سب تو اہم اور افضل او دے اندر جڑا ذکر ہوتا ہے وہ میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے۔ میلاد مصطفیٰ مین مرکزی محفل میلاد مصطفیٰ دی، اے اہل سنت و جماعت دے نزدیک اے بہت ہی پسندیدہ، لیکن ذکر مصطفیٰ مردہ دلانو زندہ کردا ہے۔ ذکر مصطفیٰ انسان دے دلانو سکون عطا فرماندا ہے۔ ذکر مصطفیٰ دے نال انسان دے دل نو سکون پہنچدا ہے۔ تک حضرات محترم اس واسطے حضرت علامہ مولانا امام خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ کے تعالی علیہ اپنی کتاب تفسیر در منصور دے اندر روایت نقل کر دے نے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نے فرمایا یا محمد من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنت نصیب۔ محبوب جے تواڈا ذکر میرا ذکر تے کیتا ہے لیکن میرے ذکر دے نال تواڈا ذکر نہیں کیتا، اللہ فرماندا ہے فلیس لہ فی الجنت نصیب، محبوب ما او دی قسمت دے اندر او دے نصیب دے اندر جنت لکھی نہیں۔ جب تواڈا ذکر کرے گا، تواڈا ذکر تے میرا ذکر تے کرے لیکن میرے ذکر نال تواڈا ذکر نہ کرے، اللہ فرماندا ہے میں دے قسمت دے اندر او دے نصیباں دے اندر جنت لکھی نہیں۔ انہیں کتنا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دے ذکر نو شان مقام تے بلندی عطا فرمائیے۔ میرا ذکر کرے، کوئی اللہ دے نام دیاں تسبیحاں تے کردا رہے، اپنے زبان نو رب دے ذکر نال تے تر رکھے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر نہ کرے، اللہ فرماندا ہے ساری زندگی میرا ذکر کردا رہے، اگر تواڈا ذکر نہیں کرے گا تو مینوں جنت کدی بھی نہیں دیا گا، جنت کدی بھی نہیں جا سکے گا، جنت اوہی جاوے گا، جنت او دی قسمت وچ ہوئے گی، جنت او دے نصیباں وچ ہوئے گی جڑا میرے ذکر دے نال نال تواڈا ذکر بھی کرے گا۔ من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنت نصیب، میرا ذکر کرے لیکن تواڈا ذکر نہ کرے، اللہ فرماندا ہے میں دی قسمت دے اندر دے نصیبہ دے اندر جنت نو لکھیا ہی نہیں۔ جنت اوہی جاوے گا جڑا ذکر مصطفیٰ کرے گا، جڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نعتاں پڑھے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت سنے گا، ذکر مصطفیٰ سنے گا تو پھر دل نو سکون پہنچے، فرمایا میں او دی قسمت دے اندر جنت نو لکھیا ہے۔ حضرت محترم حضرت آدم علیہ السلام جدوں اس دنیا تو جان لگے نا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اپنے صاحبزادے انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا جدوں بھی ذکر مصطفیٰ کرنا نا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر دے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لازمی کرنا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، بڑے متعجب ہوئے کہ ایک کون نے تے انہاں دا ذکر کیوں کریے جنہوں نے کسی سنیا ہی نہیں، ویکھیا ہی نہیں کہ ذکر مصطفیٰ ایدیا ذکر لازمی کرنا۔ تے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے نو یہ فرمایا کہ بیٹا جدوں اللہ رب العزت نے مینوں پیدا فرمایا نا تے میں رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ کیتا، سر چکیا تا سب تو پہلے آسمانہ دے ستونہ دے اندر میں ایہی نام اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھیا ہوا ویکھیا۔ جدوں میں جنت دے اندر گیا، جنت دے ہر محل دے اور محل دے ہر ستون دے اور ستون دے ہر کونے دے میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھیا ہوا ویکھیا۔ جدوں میں طوبہ درخت نو ویکھیا، جنت درخت نو ویکھیا، ہر درخت دے اسم محمد اور درخت دے ہر پتے دے اسم محمد، حتیٰ کہ اپنا حوراں جنت دے اندر جڑیاں حوراں نے انہاں دے گلے دے اوتے بھی میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو لکھیا ہوا ویکھیا۔ اے ذکر مصطفیٰ ایسا ذکر ہے کہ جنت دے ہر کونے دے
جنت دے ہر محل دے اور جنت دے ہر محل دے ہر ستون دے ہر جگہ دے ذکر مصطفیٰ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھیا ہویا ہے، اس واسطے کہ ذکر مصطفیٰ ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت اے دے نال مصیبتاں تکلیفاں پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ حضرت محترم دوسرا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ کل قیامت والے دن تسی سنیا ہے کہ میدان محشر جدو لگے گا وہ دن کتنا لمبا ہوئے گا؟ 50,000 سال دے برابر ہوئے گا ایک دن، 50,000 سال۔ جبکہ یہی سننے ہیں کہ قیامت والے دن حساب و کتاب ہوئے گا، لوگاں دیاں نیکیاں شمار ہون گیاں، برائیاں شمار ہون گیاں، جہدیاں نیکیاں ود گیاں وہ جنت وچ، برائیاں ود گیاں دوزخ وچ، یعنی انسان دے اعمال تولے جان گے، پھر حساب ہوئے گا، او دے بارے فیصلہ ہوئے گا کہ انہیں جنت جانا ہے یا دوزخ جانا ہے۔ تے او اللہ رب العالمین انہو علیم بذات الصدور، وہ تے دلان دے راز بھی جاندا ہے، وہ تو ہر بندے کا پتہ ہے کیڑا جنتی ہے تے کیڑا دوزخی ہے، کنے کام کیتے نے، کنے چنگے کام کیتے نے، کنے برے کام کیتے نے، اللہ دے ہر بندے نو جاندا ہے، رب العالمین نو تو ہر بندے دا پتہ ہے کہ انہیں جنت جانا ہے یا دوزخ جانا ہے، دوزخی ہے یا جنتی ہے۔ اگر بالفرض رب العالمین حساب و کتاب نہ بھی کرے، ایویں فیصلہ فرما دے کہ فلاں جنت جاوے فلاں دوزخ جاوے، تو کیدی مجال ہے؟ کون ہے جڑا رب دے سامنے سر چکے گا، رب دی بارگاہ وچ اے عرض کرے گا کہ مولا مینوں کیوں دوزخ وچ بھیجن لگا ہے؟ کسے دی مجال نہیں۔ قیامت والے دن صرف اللہ رب العالمین دا حکم چلے گا، کوئی بھی سر نہیں چک سکے گا، کوئی بھی دم نہیں مار سکے گا رب دی بارگاہ دے اندر۔ لیکن یہ باوجود اتنا لمبا دن، 50,000 سال دے برابر ایک دن، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دیں کہ جنتی کون ہے تے دوزخی کون ہے؟ یہ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی جان دے، مدینے دے وچ بیٹھ کے فرما رہے سی عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ۔ اے دے ٹکٹاں کٹ کٹ کے امام الانبیاء علیہ السلام مدینے وچ بیٹھ کے دے رہے سن۔ او تے پھر رب العالمین انہوں تو سارا پتہ ہے جنت وچ کنے جانا ہے، دوزخ وچ کنے جانا ہے، اعمال کیندے چنگے نے کیندے برے نے، یہ تے رب جاندا ہے۔ لیکن نقطہ بیان اتنے اے کر دینے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ کے تعالی علیہ کہ کل قیامت والے دن میرا رب ساری مخلوق دا حساب و کتاب صرف 5 گھنٹے دے اندر اندر فرما دے گا۔ سارا حساب و کتاب ساری مخلوق دا، سارے لوگوں دا 5 گھنٹے دے وچ ہو جائے گا۔ لیکن باقی 49,999 سال، 11 مہینے، 29 دن، 19 گھنٹے، سارے کا سارا اللہ رب العزت اپنے محبوب دا ذکر فرماندا رہے گا۔ انہاں لوگوں نو دکھاوے گا جڑے ایتھے نہیں مندے، آندے نے جی تسی اتنا نبی دا ذکر کیتا ہے، اتنا ذکر مصطفیٰ کیتا ہے کہ رب نال ملا دیتا ہے۔ تو سارا جواب ہے کہ اسی کون رب علیہ السلام دا ذکر کرن والے، جدو رب العالمین خود فرما رہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ذکر بلند رب نے کیتا ہے، اسی نہیں کیتا۔ فتوہ لانا ہے رب تے لاؤ، اعتراض کرنا ہے رب تے کرو، کیونکہ رب فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اچھا پھر مزے دی گل ہے اللہ رب العزت فرمائی تھے جمع دا سیگا استعمال کیتا کہ ہم نے، اللہ کنے نے؟ ایک اللہ ایک ہے۔ اتنے اللہ فرماتا ہے ہم نے، ہم تے استعمال کیتا جا رہا ہے کہ جو زیادہ لوگ ہوں، معاذ اللہ کوئی زیادہ خدا نے کہ رب نے فرما ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اسی سارے بیٹھے ہیں، سے کیا کہیں گے؟ ہم اللہ رب العزت، ہم آقا علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، سارے جمع ہیں۔ رب العالم پھر فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے محبوب آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اچھا قرآن کریم رب العزت نو واحدہ لفظ استعمال کرنا، ایسا جملہ بولنا
ایسا لفظ بولنا جہدے اندر اللہ رب العزت دی وحدانیت ہوئے، رب العزت دی وحدانیت دا اظہار ہوئے، رب نو بڑا پسند ہے۔ اللہ رب العزت فرماندا ہے کہ محبوب فرما دو قل هو اللہ احد، کہ محبوب انہاں نو فرما دو میں ایک ہاں، اللہ ایک کوئی ہے۔ باقی بھی کئی مقامات ہوتے ایسا جملہ بولنا، ایسا لفظ بولنا جہدے اندر رب دی وحدانیت دا اظہار ہوئے، رب نو بڑا پسند ہے۔ مگر کئی جگہ دوتے رب العزت نے جمع دا لفظ بول لیا ہے، لقد خلقنا الانسان، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ ہم نے قرآن کو اتارا، ذکر کو اتارا۔ کئی مقامات ہوتے اللہ رب العزت جمع دا لفظ استعمال فرماندا ہے، مفسرین فرماندے نے، محدثین فرماندے نے جدوں اللہ رب العزت جمع دا لفظ استعمال فرماوے، جمع دا صیغہ استعمال فرماوے تو اتنے مراد اے ہوندا ہے کہ اللہ مخلوق نو، اللہ لوگوں نو چیلنج کر رہا ہے، لقد خلقنا الانسان، کہ اسی انسان نو پیدا کیتا ہے، تسی پیدا کر کے دکھاؤ۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے ہم نے پانی اتارا، تسی اتار کے دکھاؤ۔ اللہ فرماندا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، قرآن کو ہم نے اتارا، تسی قرآن جیسی کوئی صورت بنا کے دکھاؤ، تسی قرآن جیسی کوئی آیت دکھاؤ، بنا کے دکھاؤ۔ انہاں سارے چیزوں نو ہم نے بنایا، اگر تم ہمیں دم ہے، تم میں طاقت ہے تو تم اس جیسی چیزیں بنا کے دکھاؤ۔ اگے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا، کوئی ہے میرے محبوب کے ذکر کو روک کے دکھائے۔ گویا کہ اللہ چیلنج فرما رہا ہے، اسا بلند کر دیتا ہے اپنے محبوب دا ذکر، تواڈے اندر طاقت ہے تو میرے محبوب دے ذکر نو روک کے دکھاؤ۔ رب نے چیلنج کیتا ہے، جانتے ہیں کہ اتنا ذکر کردے نے، اتنا ذکر کردے نے کہ رب نال ملا دیندے نے۔ اللہ نے چیلنج کر دیتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسا اپنے محبوب دا ذکر ہن بلند کر دیتا ہے، تواڈے اندر طاقت ہے تو لاؤ زور میرے محبوب دا ذکر روک کے دکھاؤ۔ اچھا، قرآن کریم دے کئی مقامات ہوتے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ مریم دا ذکر کتاب دے اندر ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کتاب دے اندر ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام دا ذکر کتاب دے اندر ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام دا ذکر کتاب دے اندر ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ادریس علیہ السلام دا ذکر کتاب دے اندر ہے۔ جدو محبوب دی باری آئی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب دا ذکر وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ محمد، نہیں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ احمد، نہیں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مصطفیٰ، نہیں فرمایا۔ کیوں فرمایا کہ انہاں نبیاں دے ذکر قرآن دے اندر موجود نے، انہاں نبیاں دے ذکر قرآن دے اندر موجود نے۔ جدو انہاں نبیاں دا ذکر پڑھنا ہوئے، کتاب کھول لو، قرآن کھول لو۔ جدو محبوب دی باری آئی فرمایا تانوں کتاب کھولن دی ضرورت ہی نہیں، تانوں قرآن کھولن دی ضرورت نہیں ہے، محبوب دا ذکر اتنا بلند کر دیتا ہے کہ تسی جگہ جگہ دے میرے محبوب دا ذکر ہی سنو گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اساں اپنے محبوب دا ذکر بلند کر چھڑے آئے، ہر جگہ دے میرے محبوب دا ذکر ہوئے گا، تانوں سنتے رہو، تسی کان لاؤ، میرے محبوب دے ذکر سنن والے بن جاؤ، ہر جگہ دوتے میرے محبوب دا ذکر ہی ہو رہا ہوئے گا۔ اچھا، دوسرا، نماز پڑھنا فرض ہے لیکن سنت آقا علیہ السلام دیئے۔ آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، سانوں پتہ لگا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، نماز ہے فرض لیکن سنت مصطفیٰ ہے، اور حج کرنا صاحب استطاعت فرض ہے لیکن سنت مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ ہے۔ زکوٰۃ دینا اور صاحب نصاب دوتے واجب ہے لیکن سنت
مصطفیٰ ہے. باقی جڑا بھی کچھ بھی کام ویکھو گے دنیا دے اندر رب دی عبادت کوئی بھی ویکھو گے یہ سنت مصطفیٰ ہے. واحد ایسا ذکر مصطفیٰ ہے کہ یہ سنت خدا ہے، سنت مصطفیٰ نہیں ہے. یہ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیتا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمہ. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا سارے نبیوں دے روحاں نو سب تو پہلے ذکر مصطفیٰ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. یہ ہن ذکر مصطفیٰ سنت خدا بن گیا ہے. جڑا بھی کوئی ذکر کرے گا درود پڑھے گا تو یہی سمجھے کہ میں سنت خدا ادا کر رہا ہوں، سنت خدا دے اوتے عمل کر رہا ہاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کرنا سنت خدا ہے. آخری گل آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ذاتی نام دو نے، ایک ہے احمد اور ایک ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کریم دے اندر احمد صرف ایک مرتبہ ذکر ہویا ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. عیسیٰ علیہ السلام نے جدوں اپنی قوم نو خوشخبری سنائی کہ تانوں خوشخبری ہوئے میرے کو خوشخبری سن لو کہ میرے بعد ایسا نبی آن والا ہے جدا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے اندر 4 جگہ ہوتے اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا ہے. وما محمد الا رسول ما کان ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. اور محمد الرسول اللہ نزل علی محمد یہ استعمال ہو جائے. اچھا احمد دا معنی کی ہے؟ آندے نے کہ احمد دا معنی ہے سب تو زیادہ تعریف کرن والا. کیا؟ سب تو زیادہ تعریف کرن والا. جی میں اللہ اکبر تو سب سے بڑا ہے، مطلب ہے کوئی اور بھی بڑے گئے نے لیکن سب تو بڑا اللہ. یہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. اور احمد سب تو زیادہ رب دی حمد بیان کرن والے، رب دی تعریف بیان کرن والے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی سب تو زیادہ تعریف کیتی گئی، جنہ دا سب تو زیادہ ذکر کیتا گیا. احمد سب تو زیادہ رب دی حمد بیان کرن والے، محمد جنہ دی سب تو زیادہ تعریف کیتی گئی، سب تو زیادہ ذکر کیتا گیا. اچھا جی یہ تسی اکثر سن دے ہوندے ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت 40 سال تو بعد فرمایا ہے. آپ دی عمر 23 سال نبوت تو بعد بن دی ہے. اور نوح علیہ السلام دی عمر کتنی سی؟ 950 سال تے طوفان تو پہلے. اور پھر طوفان تو بعد جڑا عرصہ گزریا علماء فرماندے نے کہ تقریباً 1700 سال نوح علیہ السلام دی زندگی بندی ہے. تے آقا علیہ السلام دی زندگی کتنی ہے؟ 23 سال. تے پھر نام تے ہونا چاہیے سی آمد نوح علیہ السلام دا کہ جنہ 1700 سال رب دی حمد بیان کیتی ہے، 1700 سال جنہ نے رب دی تعریف کیتی ہے، 1700 سال جنہ نے لوگوں نے تبلیغ فرمائی ہے، 1700 سال. تے پھر یہ نام احمد انہوں دا ہونا چاہیے سی لیکن اللہ نے اپنے محبوب دا نام خود رکھیا ہے. کسی انسان نے نہیں رکھیا، کسی لوگ بندیاں نے نہیں رکھیا، رب نے اپنے محبوب دا نام رکھیا ہے، احمد بھی محمد بھی. اچھا بڑی مزے دی گل ہے کہ جدا سب تو زیادہ ذکر کیتا جائے، جدا سب تو زیادہ جن دی تعریف کیتی جائے، جنہ دے سب تو زیادہ حمد بیان کیتی جائے وہ تے اللہ نے. اے اللہ ہے نا. ساری دنیا سارے لوگ سارے نبی کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اللہ کا ذکر کر دے گئے، سارے فرشتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن اللہ دے جتنے بھی نام نے نا تسی اللہ دے جتنے بھی نام نے چک کے دیکھ لو کسے بھی رب دے نام دے اندر محمد نہیں ہے، نہ ذاتی نہ صفاتی. اللہ نے اپنا نام محمد نہیں رکھیا جدا مانا ہے کہ جنہی سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے، سب تو زیادہ جنہ ذکر کیتا جائے. ذکر سب تو زیادہ تے رب دا ہو رہا ہے لیکن اللہ نے اپنا نام رکھیا ہی نہیں.
یہ نام ہی اپنے محبوب دا رکھیا۔ تے حضرات محترم دوسرا ابراہیم علیہ السلام آئے، کافی عرصہ گزاریا، لیکن نام احمد اللہ نے انہوں بھی نہیں رکھیا۔ موسیٰ علیہ السلام دا نام احمد نہیں رکھیا، عیسیٰ علیہ السلام دا نام احمد نہیں رکھیا۔ جتنے نبی آئے کسے نبی دا نام احمد نہیں رکھیا۔ چلو آؤ انہاں دی زندگی دا پتہ نہیں، کسے دی 100 سال 90 سال 70 سال 200 سال 1700 سال کسے نبی دا نام احمد اللہ نے نہیں رکھیا۔ جبرائیل علیہ السلام تو پوچھتا ہے کہ جبرائیل تو دس تیری عمر کتنی ہے؟ حضرات محترم روایات اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دندر حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھے اے جبرائیل دس تیری ذرا عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینو میری عمر دا کوئی اندازہ نہیں، مینو میری عمر دا کوئی پتہ نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی دس تے صحیح تیری عمر کتنی ہے، کوئی اندازہ لا۔ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینو صرف اتنا پتا ہے کہ جدو اللہ نے مینو پیدا فرمایا ہے میں سجدہ کیتا گئے، جدو سجدے تو سر چکے آئے آسمانہ دوتے کو خوبصورت نورانی ستارہ دیکھے آئے، اتنا نورانی ستارہ اتنا خوبصورت ستارہ جنہوں میں ایک دفعہ ویکھے آئے دل کردہ چمکدہ رہے اے دمکدہ رہے، اس ستارے نو میں ویکھدا رہواں۔ اے انسان دی فطرت ہے جدو بھی کسی خوبصورت چیز ویکھدا ہے دل کردا ہے مانو ویکھدا ہی رہواں۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ دے کچھ ستارہ چمکے آئے، نورانی ستارہ خوبصورت ستارہ اتنا خوبصورت ستارہ سی میرا دل کردا ہے چمکدا رہے تے میں ویکھدا رہواں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اچانک وہ ستارہ غائب ہو گیا ہے، پھر مینوں اس امید دے اندر اس انتظار دے اندر 70,000 سال گزر گئے نے، کاش او ستارہ پھر چمکے تے مانو ویکھاں۔ 70,000 سال دے بعد او ستارہ پھر چمکے آئے، میں پھر انہوں ویکھے آئے، اتنا سونا سونا ستارہ سی خوبصورت ستارہ سی دل کردہ چمکدہ رہے تے میں ویکھدا رہواں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ ستارہ غائب ہو گیا یا رسول اللہ، پھر میں اس امید دے اندر 70,000 سال گزار دیتے نے، پھر 70,000 سال دے بعد دوبارہ ستارہ چمکے آئے یا رسول اللہ، حتیٰ کہ وہ ستارہ 72,000 دفعہ ستارے نما ویکھے آئے 70,000 سال دے بعد چمکدا سی۔ حضرات محترم جبرائیل علیہ السلام آندے نے کہ میں 72,000 مرتبہ ستارہ ویکھیا ہے، 70,000 سال تو بعد ستارہ چمکدا سی۔ ہن تسی 72 نو 70 نال ضرب دیو کتنا عرصہ بندا ہے؟ علماء فرماندے نے کہ 5 ارب تے 4 کروڑ سال بندے نے جبرائیل علیہ السلام دے، جڑے انہاں دسے نے 5 ارب دے 4 کروڑ سال جبرائیل علیہ السلام دے بندے نے، تو انہاں 5 ارب 4 کروڑ سال تے رب دی حمد بیان کیتی ہے، رب دی تعریف کیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے او دا نام بھی احمد نہیں رکھیا، اگر نام احمد رکھ رہا ہے تے اپنے محبوب دا نام رکھیا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام دا نام بھی احمد نہیں رکھیا، میکائیل علیہ السلام دا نام بھی احمد نہیں رکھیا، اور اسرائیل علیہ السلام دا نام احمد نہیں رکھیا۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اللہ نے تنو قدم پیدا فرمایا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ رب العزت نے ہر چیز تے پیدا کرن تو پہلے میرے نور نو پیدا فرمایا ہے۔ تو سب تو پہلے جدو آقا علیہ السلام دی ذات مبارک آپ دے نور مبارک نو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، تو پھر سب تو زیادہ رب دی حمد بیان کرن والے، پھر سب تو زیادہ رب دی تعریف کرن والے، سب تو زیادہ رب دا ذکر کرن والے آقا علیہ السلام نے، اس واسطے اللہ نے اپنے محبوب دا نام احمد رکھیا ہے۔ تے محمد سب تو زیادہ جنہ دی تعریف کیتی جائے، تو تسی خود ایک کئی مرتبہ قرآن کریم دی آیت بھی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تسا میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ تو معلوم ہی ہوندا ہے جدو سب تو زیادہ آقا علیہ السلام نے اپنے رب دی حمد بیان کیتی ہے، اپنے رب دا ذکر کیتا ہے، اپنے رب دی تعریف کیتی ہے، پھر سب تو زیادہ اللہ نے اپنے محبوب دا ذکر کیتا ہے، اس واسطے اپنے محبوب دا نام محمد رکھ چھڑے۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تے او دے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پڑھتے ہیں. جے اللہ درود پڑھے ایک لحظے دے اندر بھی رب العزت کسی دا ذکر کر لوے نا، ساری کائنات دے ذکر تو ود ایک لحظہ رب دا ذکر کرنا ہے. تو پھر جدو ہر ویلے اللہ اپنے محبوب دے تے درود پڑھ رہا ہے تو پھر ساری کائنات باویں رل جاوے اللہ دی حمد بیان کرے، لیکن اللہ جدا ایک لحظے دے اندر ذکر کرے وہ سب تو زیادہ ذکر شمار کیتا جاتا ہے. اس واسطے اللہ نے اپنے محبوب دا نام محمد رکھیا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر کہ سانو ساڈی زباناں نو ذکر مصطفیٰ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. دعا ہے رب دی بارگاہ دے اندر کہ ہر ویلے سانو ذکر مصطفیٰ دے نال ساری زبان نو تر رکھنے دی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.